اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، آپ کا استقبال ہے آپ کے پروگرام احکام اسلامی، جس کی جدید سیریز میں ہم احکامات اسلامی کو رسالہ توضیح المسائل کے مسائل کو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری بحث ماہ رمضان کے قضا روزے کے سلسلے میں چل رہی تھی، اور کچھ مسائل کو پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھے تو آئندہ سال، اگر وہ بیماری آئندہ سال رمضان تک باقی رہے تو پھر اس کے اوپر روزہ کی قضا نہیں ہے، لیکن ہر روزے کے عوض میں اسے ایک مطعم دینا پڑے گا۔ لیکن اگر کسی اور وجہ سے اس نے روزہ چھوڑا بیماری کے علاوہ تو پھر قضا باقی رہے گی، اور اسے ایک مطعم بھی ایک سال ہو جانے کی وجہ سے دینا پڑے گا۔ اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے ماہ رمضان مبارک کے روزے نہ رکھے اور رمضان مبارک کے بعد اس کی بیماری دور ہو جائے، یعنی ٹھیک ہو جائے، لیکن کوئی دوسرا عذر لاحق ہو جائے جس کی وجہ سے وہ آئندہ رمضان مبارک تک قضا روزے نہ رکھ سکے، تو ضروری ہے کہ جو روزے نہیں رکھے ہوں ان کی قضا بجا لائے۔ یعنی بیماری اس کی ٹھیک ہو گئی، رمضان میں بیمار تھا، روزہ نہیں رکھا اس نے، شوال میں، ذیقعد میں، ذی الحجہ میں بالآخر اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، اب اس کے پاس وقت ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن کوئی اور عذر آ گیا، سفر کرنے لگا، وقت نہیں مل سکا، کام ایسے ہو گئے کہ آخر اگلا رمضان آ گیا اور بیماری سے ٹھیک ہو چکا تھا لیکن روزے کی قضا بجا نہیں لایا، تو یہ روزے کی قضا اس کی گردن پر باقی رہے گی، کیونکہ عذر ختم ہو گیا تھا اور اس نے روزہ نہیں رکھا، تو لہذا روزہ جو نہیں رکھے اس کی قضا بجا لائے۔ اور اگر رمضان مبارک میں بیماری کے علاوہ کوئی اور عذر رکھتا ہو اور رمضان کے بعد وہ عذر دور ہو جائے اور آئندہ سال کے رمضان تک بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھے سکے، تو جو روزے نہیں رکھے ہوں ضروری ہے کہ ان کی قضا بجا لائے، اور احتیاط واجب کی بنا پر ہر دن کے لیے ایک مطعم بھی فقیر کو دے۔ ایک دفعہ ہے کہ بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑے تھے، ٹھیک ہو گیا، کسی اور وجہ سے روزے نہیں رکھے تو روزے کی قضا اس کی گردن پر باقی رہے گی۔ دوسرا برعکس ہے، کسی اور وجہ سے روزے چھوڑے تھے، سفر کی وجہ سے روزے چھوڑے تھے، لیکن رمضان کے بعد بیمار پڑ گیا اور بیماری اس کی اگلے رمضان تک طول ہو گئی، طویل ہو گئی، تو قضا اس کی گردن پر باقی رہے گی، اور اسے ایک مطعم بھی احتیاط واجب کی بنا پر ایک مطعم ہر روزے کے عوض میں دینا پڑے گا۔ اگر کوئی شخص ماہ رمضان المبارک میں روزہ نہیں رکھے بیماری کی وجہ سے اور بعد میں ٹھیک ہو جائے، لیکن اپنے عمل کو ٹالتا رہے یہاں تک کہ اگلا رمضان آ جائے، تو پھر اس کی گردن پہ قضا واجب ہوگی اور اسے ہر روزے کے عوض میں ایک مطعم بھی دینا پڑے گا۔ وہ مسئلہ جو پہلے بیان ہوا وہاں ہے کہ عذر رہا، باقی رہا عذر اگلے رمضان تک، یہاں کوئی عذر نہیں تھا، صرف اس نے سستی کی، روزہ نہیں رکھا، تو پھر بیماری کی وجہ سے جو روزے ساقط ہوئے تھے بیماری ختم ہو گئی، روزے سستی کی وجہ سے نہیں رکھے، کوئی پریشانی نہیں تھی، بس نہیں رکھے، تو اس کو قضا واجب رہے گی اس کی گردن پر، اور اسے رمضان، اگر اگلا رمضان آ گیا اور روزے کی قضا نہیں کی تو ایک مطعم بھی دینا پڑے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص قضا روزے رکھنے میں کوتاہی کرے حتیٰ کہ وقت تنگ ہو جائے اور وقت کی تنگی میں اسے کوئی عذر پیش آ جائے، تو ضروری ہے کہ روزے کی قضا کرے، اور احتیاط کی بنا پر ہر دن کے لیے ایک مطعم فقیر کو دے۔ 4 روزے اسے رکھنے تھے، 5 روزے اسے رکھنے تھے، اس نے روزے نہیں رکھے یہاں تک کہ صرف شعبان میں 5 دن رہ گئے، اب اسے روزے رکھنے ہی رکھنے قضا، اب بیمار پڑ گیا، اب ایسا مسئلہ آ گیا یا سفر آ گیا کہ اب وہ روزے نہیں، چاہ کر بھی نہیں رکھ سکتا، تو کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے کہ اس روزے کی قضا اس کی گردن پر باقی رہے گی اور ایک مطعم بھی اسے فقیر کو دینا پڑے گا۔ اور اگر عذر دور ہونے کے بعد مصمم ارادہ رکھتا ہو کہ روزے کی قضا بجا لائے گا، لیکن قضا بجا لانے سے پہلے تنگ وقت میں کوئی عذر پیش آ جائے تو اس کی صورت میں بھی یہی حکم ہے۔ نہیں، ارادہ تھا کہ میں روزہ رکھوں گا، مصمم ارادہ تھا، لیکن وقت تنگ تھا اور بیماری آ گئی یا کوئی سفر ایسا ضروری واجب سفر درپیش آ گیا، روزہ نہیں رکھے، تو کیا حکم ہے؟ ہم وہاں پر کوتاہی تھی، یہاں پر کوتاہی نہیں ہے، مصمم ارادہ ہے لیکن نہیں رکھ سکا،
اور اب مثال کے طور پہ بیمار پڑ گیا یا سفر آ گیا، روزہ نہیں رکھ سکتا، کیا کرے گا؟ روزے کی قضا اس کی گردن پر واجب رہے گی اور اسے ہر روزے کے عوض میں ایک مد طعام بھی دینا پڑے گا۔ اگر انسان کا مرض چند سال طول کھینچ جائے تو ضروری ہے کہ تندرست ہونے کے بعد آخری رمضان المبارک کے چھوٹے ہوئے روزے کی قضا بجا لائے اور اسے پچھلے برسوں کے ماہ مبارک کے ہر دن کے لیے ایک مد طعام فقیر کو دے۔ اگر کوئی انسان مسلسل بیمار ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتا، مثال کے طور پہ عام طور سے ڈائبٹیز کے مریض ہیں یا گردے کے پیشنٹس ہیں یا سانس کے مریض ہیں جن کو بھوکا رکھنے میں مسئلہ ہے، ایک ہے کہ نہیں ڈائبٹک ہے لیکن روزہ رکھ سکتا ہے، ایک ہے کہ نہیں گردے کا مریض ہے لیکن دوا کے مدد سے رات میں دوا کھا لے تو دن میں روزہ رکھ سکتا ہے، وہ نہیں، ایک ایسا انسان جو واقعاً روزہ نہیں رکھ سکتا، جس کو ڈاکٹر نے منع کیا اور وہ واقعاً روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اب ایک رمضان، 2 رمضان، 3 رمضان، کئی رمضان نکل گئے، ایک سال، کئی سال نکل گئے تو اور وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ اب جس سال ٹھیک ہوا، مثلاً اس کے اب ایسا حالت میں آ گیا کہ نہیں روزہ رکھ سکتا ہے، تو کیا وہ سارے روزے جو اس کے چھوٹے سارے رمضان جو پچھلے گزرے ہیں وہ سب نہیں، وہ جو آخری رمضان ہے جو بیماری سے ٹھیک ہونے سے پہلے والا رمضان ہے، بس اسی کے روزے قضا اس کے رکھنے، اس سے پہلے کے جتنے روزے جتنے سال کے بھی ہوں، جتنے برسوں کے بھی ہوں، ان کے بدلے ہر روزے کے عوض میں ایک مد طعام دے گا۔ حساب کر لیں، مثلا اگر 30 روزے کا اگر ہم رکھیں ہر سال کے، تقریباً 22.5 کلو بنتا ہے، جتنے سال ہیں ان برسوں سے ملٹیپلائی کر کے اس کو طعام دے گا فقیر کو، اور آخری ماہ رمضان جو اس کا چھوٹا ہے روزہ اس کی قضا بجا لائے گا۔ وہ انسان جو ایک مد طعام دے رہا ہے، وہ ایک مد طعام یا کئی جو فدیے ہیں یا کفارہ ہے وہ ایک آدمی کو دے سکتا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ جس شخص کے لیے ہر روزے کے عوض ایک مد طعام فقیر کو دینا ضروری ہے، وہ چند دنوں کا کفارہ ایک ہی فقیر کو دے سکتا ہے۔ مثلا ایک مد طعام میں نے ابھی آپ کے 750 گرام ہے، اب مثلا تقریباً 30 دن کے 22 کلو بنتے ہیں، 22.5 کلو، یہ کسی ایک کو دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بارگاہ الہی میں دست دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم احکامات اسلامیہ کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔